میرے دوستو، عظمت والے تو دنیا میں اور بھی بڑے آئے۔ میں نے اپنے نبی کو کتنی عظمت بخشی، ایسی عظمت بھی بھلا کسی کے پاس ہوگی کہ ایک دفعہ ابو جہل نے نبی اکرم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا تم بتا سکتے ہو کہ کیا ہے؟ میرے ہاتھ کی مٹھی میں کیا ہے؟ اگر تم بتا دو گے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں تیرا کلمہ پڑھ لوں گا۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ اب یہ بھی بتا دے، میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا یہ جو چیز تیرے ہاتھ میں ہے یہ خود بتائے کہ میں کون ہوں؟ تو اسی وقت اس ابو جہل کی مٹھی میں جو کنکریاں تھی ان سے آواز آنے لگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ میرے دوستو، یہ ہے وہ چیز جو اللہ نے قرآن میں فرما دی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اس محمد کو بھیجا کہ اس محمد مصطفیٰ کو بھیجا تو دنیا پر احسان کیا، اور پیغمبر کا آنا بھی بے مثال۔ فانی بد ایوانی نے کہا تھا، بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی۔ جب تو نہیں آیا تھا دنیا کا کوئی نظام نہ تھا، تیرے آنے پر ساری کائنات کا نظام بدل گیا۔ میرے بھائیوں، مولانا قاسم نانوتوی سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ میرے پیغمبر عیسیٰ کی والدہ مریم صدیقہ ہے اور ہمارے پیغمبر مردوں کو زندہ کرتے تھے، تمہارے نبی نے تو کسی کو مردہ کو زندہ بھی نہیں کیا۔ تو مولانا نانوتوی نے فرمایا کہ ایک آدمی مر جاتا ہے اور اس کی روح نکل جاتی ہے، اس کو زندہ کرنا اتنا بڑا کمال نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر کو دیکھو، جس نے پتھروں کو زندہ کر دیا، درختوں سے کلمہ پڑھوا دیا، اس نے کہا چلو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیں عیسیٰ کی والدہ مریم سے قرآن نے کہا کہ عیسیٰ کی ماں پاک دامن تھی، تمہارے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو قرآن نے کچھ بھی نہیں کہا۔ تو مولانا محمد قاسم نانوتوی نے کہا، فرمایا کہ تمہارے پیغمبر عیسیٰ کی والدہ سیدہ مریم صدیقہ نے بغیر خامد کے اپنا بیٹا عیسیٰ پیدا کیا تھا، جو اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے لوگوں کو ان پر شک پڑ گیا۔ اس شک کو ہمارے قرآن نے دور کیا، ہمارے نبی کی ماں پر کسی کو شک ہی نہیں پڑا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ ایسا انسان تمہارے اندر بھیجا کہ جس کو بھیج کر میں نے احسان جتلا دیا۔